ہم نے بات کرنی ہے اباؤٹ آر پاکستانی اسٹوڈنٹس اسٹڈنگ ان دا یو ایس اور کیا حالات ہیں, کیا ہو رہا ہے امریکہ میں. دیگر غیر ملکیوں کی طرح بہت سارے پاکستانی طالب علموں کا مستقبل بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی بڑی ٹینشن ہے امنگسٹ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا پیرنٹس ایز ویل. امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا غیر ملکی طلباء کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. امریکی یونیورسٹیز میں پاکستانیوں سمیت درجنوں بین الاقوامی طلباء کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں اور یہ بڑی چیز وائرل بھی ہوئی ہے, پتہ بھی چل رہا ہے. انفیکٹ آپ سن بھی رہے ہیں somebody or the other you know ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد درجنوں ایسے طلباء ہیں جن کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں. ہارورڈ, اسٹینفورڈ اور دیگر یونیورسٹی آف مشیگن جیسی بڑی یونیورسٹیوں نے طلباء کے داخلے بھی, ایڈمیشنز بھی منسوخ کیے ہیں. مگر کہتے ہیں نا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ماہرین تعلیم کے مطابق پاکستانی طلباء کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے صرف امریکہ ہی واحد آپشن نہیں ہے. سو ہم اور کیا آپشنز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن سرٹنلی جو بچے آلریڈی وہاں موجود ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں, اور یہ ایسے ہی موجود نہیں ہوتے. ہر کوئی اسکالرشپ پہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. زندگی بھر کی والدین جمع پونجی لگا کے بچوں کو بیرون ملک تعلیم کے لیے اور بچوں کی ایک ایسپریشن ہوتی ہے and they work hard towards it, اور جب آپ کی ایکسیپٹنس ہو بھی جائے اور نہ جا سکے that is definitely very very disappointing. لیکن اور ایونیوز پہ بھی ہم بات کریں. however ہمارے ساتھ سید عابدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر کریئر کاؤنسلر ہیں, ہمارے شو کا حصہ ہیں, اور عبداللہ شاہد سیال طالب علم ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور بوسٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عابدی صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ میٹر جو ہے obviously پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کی ان کو ویزے مل بھی نہیں رہے, منسوخ ہو رہے ہیں, ایون دو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایکسیپٹنس بھی ہو جائے. پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے, آپ کی نالج میں ہے؟ جی میرا خیال ہے نہ صرف پاکستانی, ان کا جو بھی ایک پالیسی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ اب کہاں اس کو لے جا کے. نیچرلی اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جس کو یہاں پر ختم کر دیا جائے. I think there will be a lot of discussions on that between the universities, people who invite those students. دیکھیے یہ خالی کوئی ایک ریونیو وہ نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں. اٹس کلچرل چینج, اٹس چینج آف نالج. Look at the intellect and the education that we take, education traveling across borders. یہ ایک اس کے بغیر اب دنیا نہیں چلتی. It's not only one country, it's all over, and I think there should be a resolve. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور انفارمیشن آتی جا رہی ہے, میرا خیال somewhere somebody is going to take it up, اور ہوپ فلی یہ ریزالو ہونا چاہیے. چلیے جب تک ہوگا. لیکن یہ ساری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. دس از واٹ میڈ امریکہ واٹ امریکہ از, اور یہ بات امریکیوں کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا اور انہوں نے کس طرح ان کی معیشت کی ترقی میں امریکہ کو امریکہ بنانے میں کردار ادا کیا. ہم عبداللہ شاہد سیال سے جانتے ہیں. عبداللہ, آپ تو وہاں اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں ذرا سینس دیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. اسٹوڈنٹ پریشان ہیں, از دیر اے کنفیوژن, یا پھر سب کچھ نارمل ہے, میڈیا پہ زیادہ خبریں ہیں؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی کیا صورتحال ہے؟ دیگر جو فارنر اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہاں جی, سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. یہاں پہ اسپیشلی ہارورڈ جو سچویشن ہے کافی بری ہے کمپیئر ٹو باقی جو سارے کیمپسز ہیں, کیونکہ سب سے لیٹلی ٹرمپ نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہے, اور ایک سیپریٹ لیٹر آیا تھا ہماری ایڈمنسٹریشن کو جس میں نے کہا ہوا تھا کہ اگر آپ جو فلسطین کے حق میں جتنے بھی مظاہرے ہوئے تھے پچھلے سال, اگر ان کے نام آپ نے ہمیں نہ دیے تو ہم ساروں کا جو اسٹیٹس ہے وہ ریووک کر دیں گے. تو اس سلسلے کے اندر یہاں پہ کافی کیمپس پہ کافی احتجاج ہوئے. پورے کیمبرج کا سٹی جو بوسٹن کا شہر تھا اس میں کافی احتجاج ہوا ہے, اور میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ باڈی پریزیڈنٹ ہوں پورے کیمپس کا بھی. تو اس سلسلے میں مجھے جہاں بھی احتجاج ہوئے تھے مجھے بلایا گیا تھا, اور اس سچویشن کے اندر آبویسلی کافی مشکل تھا ہر بندے کے لیے, کافی انٹرنیشنل طریقے کے لیے بولنا. اور آئی تھنک اس ویکیوم کے اندر کافی ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ تر لوگ بولیں, جو کافی کام تھے. تو میں تھا اور ایک سویڈش انٹرنیشنل تھا جو سینئر تھا, میں نے اور اس نے کافی حد تک چارج لیڈ کیا تھا سارے جو احتجاج اور مظاہرے ہوتے تھے کیمپس کے اندر. لیکن اس کی وجہ سے کافی اچھا ہمیں رسپانس ملا فرام ایڈمنسٹریشن. میں ابھی کافی ڈین سے ملا جو ایڈمنسٹریشن سے بھی کافی کلوزلی ان ٹچ ہوں, تو انہوں نے کافی ہمیں لائرس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایشورٹی ہے کہ اگر if anything goes south تو the university will have our back.
تو اگر اگلے 2-3 سال جب تک ٹرمپ یہاں پہ موجود ہے نہ بھی ہو پایا کام تو وہ ہمیں 4 سال بعد ڈیفینیٹلی واپس بلائیں گے. یہاں تک بات یعنی کہ آ گئی ہے. یہ آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے عبداللہ, یہ دوبارہ سے ذرا ریپیٹ کریں کہ یونیورسٹی کا سٹانس کیا ہے, یعنی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ جی دوبارہ سے بتائیے گا. یہ تو ایٹ دا مومنٹ جی یونیورسٹی ہم نے اگر میں آپ کو بعد میں ریکارڈنگز بھیجوں گا جو ہمارے احتجاج کے اندر سے تھیں, لیکن اس میں جو مین ہمارے جو پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ ٹرمپ کی ساری ڈیمانڈس کو ہم نے انیکویکلی ریجیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم ابھی if we start to give in once تو ہمیں بار بار اس کی بات ماننی پڑے گی, because یہ ساری جو سارا کچھ چاہتا ہے it's way beyond just international students. وہ تو it's a major attack on higher education in general, جس کی وجہ سے امریکہ کے انسٹیٹیوٹس کہتے ہیں, وہ تو ان کے فنڈامنٹلز کو اٹیک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈمیشن پالیسی چینج کریں, آپ یہ چینج کریں, کہتے ہیں انٹرنیشنل پر کیا آتا ہے, یہ چینج کریں کہ جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ کہانی مجھ سے میرے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے بہت بڑی ہے, تو ہم تو اس کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے. آئی تھنک یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور کسی نہ کسی کو ابھی کیمپس میں پورا جو ایکٹیویزم ہے ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے کافی دیر کے بعد, 1 سال کے بعد, اور اس کا ہم صحیح طریقے سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یونیورسٹی ہاں جی اٹس آن آور سائڈ, اور ہم پوری کوشش کریں کہ اور یونیورسٹی نے یہ بھی آپ کو آپشن دیا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی انتہائی قدم اٹھایا گیا اور آپ کو واپس ہی جانا پڑا تو آپ کو ٹرمپ کی ٹرم کے بعد اگر وہ دوبارہ الیکٹ نہ ہوئے تو آپ کو دوبارہ واپس بلایا جائے گا. ایسا ہی ہے عبداللہ؟ کافی ifs ہے, لیکن جو ہمیں چیز پتہ ہے وہ یہ ہے کہ میں I'm a very high risk target ابھی, بیکاز میں ابھی جو آخری جتنے بھی احتجاج ہوئے تھے کافی میں بولا تھا, کوئی اور 1-2 بندہ اور تھا جو انٹرنیشنل پہ جو بولا تھا, لیکن میرے کے علاوہ جو اتنے ہائی رسک ٹارگیٹس نہیں ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی خطرہ یہ ہے کہ اپریل 30 کی ڈیڈ لائن دی ہے ٹرمپ نے کہ اگر ہارورڈ نے وہ لوگوں کے نام نہ بھیجے جو کہ جن کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن تھا تو وہ سب کے ویزا ریووک کریں. اچھا عبداللہ آپ سے دوبارہ بات کریں گے, اور چلیں آپ تو فارن اسٹوڈنٹ ہیں, جو ان کے اپنے امریکی بچے بچیاں بول رہے تھے اور فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے تھے, وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور یہ ڈسپلنری ایکشن انیشلی کیا یونیورسٹی نے لیا تھا جس پہ ٹرمپ انتظامیہ اب نام مانگ رہی ہے یا نہیں مانگ رہی, وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. لیکن عابدی صاحب اب ظاہر ہے اس صورتحال میں تو اپنے بچے کوئی بھی امریکہ نہیں بھیجنا چاہے گا, سو کیا ہیں آپشنز جو ایکسپلور کی جا سکتی ہیں دوز who want to have their higher degrees from anywhere abroad؟ دیکھیے عبداللہ, اگر آپ اس کا جنرل سینیریو دیکھیں تو یہ ایک پیٹرن ہے جہاں پر بچے جو ہیں مختلف دور میں مختلف ملکوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور ان کا کچھ 4-5 فیکٹرز ہیں جس کو ہم ایس ڈی ایم کہتے ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ ڈیسیجن میکنگ ان 4-5 فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اور اس کے اندر اس کنٹری کی جی ڈی پی بھی دیکھتے ہیں, اکانومی بھی دیکھتے ہیں, ویزا رولز دیکھتے ہیں, سیٹلمنٹ, امپلائبلٹی, اسپاؤز لے جا سکتے ہیں, فیملی لے جا سکتے ہیں, بعد میں کیا ہوگا. سو اس طرح اگر آپ دیکھیں, اور یہ جو دوسرے ملک ہیں وہ بھی واچ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ موبلٹی جو ہے وہ اب ہر ملک کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ٹریجر ہے جو جاتے ہیں بچے, نالج بیس لے کے جاتے ہیں. ریونیو اپنی جگہ پر ہے, یو سی اف اے اسٹوڈنٹ گوز, وہ کھائے گا بھی, پیے گا بھی, وہاں پہ ایکٹیویٹی بھی کرے گا, سرو بھی کرے گا, کنٹریبیوٹ بھی کرے گا سوسائٹی کو, انڈسٹری کو. سو اٹس این ایسٹ. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریمینز این ایسٹ فار انٹرنیشنل یونیورسٹی. لیکن عابدی صاحب آپ کے ایکسپیرینس میں, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ دیر از دس ڈرائیو ٹو گیٹ ایجوکیشن فرام دا یو ایس, کیونکہ مانا جاتا ہے کہ بہترین یونیورسٹیز وہاں ہیں, اور ہر کسی کا یو کے اور یو ایس, اور ہر کسی کا ایک ڈریم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر مینی ادر ایونیوز ایز ویل, تو ہمارے بچوں کو یہ پتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ایکسپوجر ان کو نہیں, اویئرنیس. دیکھیے وہ غلطی خیر ان ملکوں کی بھی ہے کہ they never thought کہ پاکستان is a resource country other than UK. So now they are coming in. اور یورپین کنٹریز کی بہت ایسے ملک ہیں جن کے اندر کٹنگ ایج. دیکھیے فن لینڈ فار ایگزامپل is the happiest country in the world with 93-94% literacy. Their teaching and higher education quality is very, for the next generation وہ پڑھا رہے ہیں اور ساری چیزوں میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ویزاز کی فیسلٹیز بھی ہیں. And if you look at the cost, Abdullah, it's like 1/3 of the cost for Canada اور US یا UK کی ہے.
تو فن لینڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی فریکشن آف اماؤنٹ میں آپ اپنے بچے پڑھا سکتے ہیں. جی بالکل. اور جرمنی میں اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے انگریزی ایجوکیشن ہوتی ہے بالکل. اچھا, اور جرمنی والے بھی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے ابھی ایک ہفتے پہلے, انہوں نے کہا تھا اب تو بہت زیادہ کورسز انگریزی میں آفر کیے جا رہے ہیں, تو جرمن لینگویج والا بیریئر بھی کم ہو گیا ہے, ختم ہو گیا, اور وہ فری ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات, جرمنی میں آل پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن از فری. انڈر گریجویٹ کے لیے نیچرلی آپ کو ایک لیول پڑھنا پڑتا ہے, اور لیکن ہمارا پری ڈومیننٹلی پاکستان از اے پوسٹ گریجویٹ مارکیٹ, اور وہاں سے ہی لوگ پوسٹ گریجویٹ کے لیے جاتے ہیں. لیکن میں کہوں گا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریزالو ہوگا, بیکاز آئی تھنک ون ڈے دا گورنمنٹ از گوئنگ ٹو سرو ریکنسیڈر دیٹ ود ان دی یونائٹڈ, جیسے بہت سارے معاملات اور ریکنسیڈر ہو رہے ہیں. اچھا عبداللہ, وہ جو لوکل بچے تھے امریکی, ان کا کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ظاہر ہے اگر ان سے لسٹ مانگی ہے تو ان کو کیا یونیورسٹی سے نکال دیں گے؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو تو چلیں یہ تلوار لٹکا دی ہے نا کہ آپ لوگوں کو واپس بھیج دیں گے. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور وہی تو وجہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنلز کا بھی ایک سورٹ سیکنڈ کلاس سٹیزنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس نے کیا کیا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی یقین ہے کہ جو بھی میجرز ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس کے خلاف لیے گئے تھے, وہ جو سارے احتجاج تھے, دے ور جسٹیفائی. ان کے نام نہیں چاہیے, ان کو صرف ان کے نام چاہیے جو کہ F1 ویزا ہوتا ہے جو ان کے اوپر ہے, جو F1 آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر ہے, جس کی وجہ سے یہ جو آپ ابھی اپنے ساتھ تصویریں دیکھ رہے تھے, جو ریلیز وغیرہ تھیں, جس کی وجہ سے کافی لوگ کافی غصہ ہیں. تو نہ کہ صرف ہم ہیں, موسٹلی تو وہاں پہ ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس سارے جو احتجاج ہوئے تھے اس میں سارے جو امریکی اسٹوڈنٹس تھے سارے تو وہ آئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ آبویسلی ان کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں, جو ان کے ہمسائے وغیرہ, جو سارے انٹرنیشنلز ان کے ساتھ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہارورڈ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں سے نکلے. بڑا عبداللہ, ویسے آپ کا بڑا کریج ہے اور بڑے آپ اسٹرانگ ہیں جس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ ون آف دا فوکل پرسنز ہیں, لیڈ بھی کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا ہے, گڈ آن یو. بتائیں باقی یونیورسٹی ہارورڈ کے علاوہ بھی باقی جو F1 ویزا والے اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر آل یونائٹیڈ ان دس, کیونکہ آئی ایم تھنکنگ کچھ خوف بھی ہو سکتا ہے بچوں میں. مطلب آپ تو بڑے اچھے اور اسٹرانگ لگ رہے ہیں, ہمیں تو یہ ٹریننگ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے نا پاکستان میں کہ چپ کر جاؤ, نظروں میں نہ آنا. نہیں, خوف بہت ہے. میں آپ کو تھوڑا نمبرز بتاتا ہوں. ہارورڈ کے اندر نا ابھی جو انڈر گریجویٹ باڈی ہے اس میں 800 تقریباً 800 انٹرنیشنلز ہیں. ان میں سے 3 ہیں جو ابھی بول رہے ہیں, صرف 3. اور ایسا نہیں ہے, مجھے کوئی 50-60 ای میلز آئی ہوں گی انٹرویوز کے لیے, وہ سارا کچھ, اور تقریباً ہر بندے کو ہی بھیج رہے ہیں. ان میں سے 3 لوگ صرف وہ ہیں جو کہ بولنے کو تیار, اور میں سے ایک سینئر اور ایک آسٹرین ہے, ایک سویڈش ہے. تو یہ لیول ہے خوف کا یہاں پہ کہ کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں ہے. جو باقی یونیورسٹیز آس پاس, ابھی ان پہ ٹرمپ نے اس طرح کا چارج لیا نہیں جس طرح ہارورڈ پہ لیا, کیونکہ ان کے پہلے $2.2 بلین کی فنڈنگ کٹ کی تھی, اوپر سے $1 بلین بعد میں اور کٹ کیا. لیکن یہ لیول ابھی باقی یونیورسٹیز پہ ابھی تک آیا نہیں ہے. جب آئے گا مجھے تو امید ہے کہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ بھی اس طرح کی ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوں گی. لیکن میرا تو بڑا پختہ یقین ہے اس چیز کے اندر کہ جو کالجز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ہر جگہ, نہ کہ امریکہ کے اندر, وہاں پہ نہیں اگر اس قسم کے احتجاج ہوں گے تو کہاں پر. آپ اپنے بہت آگے جائیں گے زندگی میں, اور اپنے والدین کا, اپنے اساتذہ کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ ہارورڈ تک پہنچے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے نہیں بیٹھے, مطلب ایک ریزسٹنس موومنٹ یہ ہو گئی. بہت شکریہ عبداللہ شاہد سیال, ہارورڈ سے ہمیں بوسٹن سے جوائن کیا. عابدی صاحب, اور عابدی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں ستارہ امتیاز پہ. سر اٹس این آنر فار اس کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بھی ہیں. ہم تو تھے. تھینک یو ویری مچ. زبردست.